سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے بیان میں میرا موضوع ہے تجارت و کاروبار میں شرعی پیچیدگیاں، اسباب اور تدارک۔ تو بنیادی طور پر یا یوں سمجھیے کہ ابتدائی طور پر 10 ایسے اسباب بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بہت ہی بنیادی غلطیوں کو جنم لیتے ہیں۔ ان اسباب کے بیان کرنے سے پہلے ہم ذرائع آمدنی کو سمجھتے ہیں۔ ذرائع آمدنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ یاد رکھیے کہ لین دین اور ذرائع آمدنی میں فرق ہوتا ہے۔ بھئی والدین اولاد کو خرچی دے دیں یا اولاد کے نام کوئی چیز گفٹ کر دیں، یہ لین دین کا عمل تو ہے، لیکن یہ ذرائع آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ ایک تحفہ ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو تحائف ذرائع آمدنی میں شمار نہیں ہوتے۔ کوئی بھی آدمی تحائف کی بنیاد پر زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ ذرائع آمدنی ان اسباب کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے کسب اور معاش کے لیے، زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے جنہیں اختیار کرتا ہے۔ تو ذرائع آمدنی جو ہیں وہ بنیادی طور پر 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈنگ کی جائے، کاروبار کیا جائے، خرید و فروخت۔ دوسرا طریقہ ذرائع آمدنی کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت پر معاوضہ وصول کرے۔ مثال کے طور پر ملازمت کرنے والے اپنی محنت پر معاوضہ وصول کرتے ہیں، کمیشن ایجنٹ اپنی محنت پر معاوضہ وصول کرتے ہیں، کارپینٹر، لوہار اور جتنے بھی ہنرمند افراد ہیں وہ اپنی محنت پر معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ تو جس طرح کاروبار تنہا بھی ہوتا ہے اور مل کے کمپنی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو سروسز ہوتی ہیں وہ انسان خود اکیلا بھی جو ہے وہ کوئی کام محنت کر کے معاوضہ طلب کرتا ہے یا معاوضے کا حقدار بنتا ہے۔ جیسے ملازمت کرنے والا شخص اپنی محنت کرتا ہے، معاوضے کا حقدار بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات 2 آدمی مل کے بھی مشترکہ طور پر سروسز انجام دے رہے ہوتے ہیں، سروسز بیس کمپنیاں قائم ہوتی ہیں۔ جیسے ہاسپٹل ہے، کیا ہے؟ ہاسپٹل در حقیقت سروس بیس ایک کمپنی کا نام ہے، جس میں آپ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ علاج معالجے کی سروس فراہم کی جاتی ہے اور اس کی بیاہ پر آپ سے فیس وصول کی جاتی ہے۔ 2 درزی جو ہیں وہ مشترکہ طور پر دکان کھول کے بیٹھ جائیں پارٹنرشپ کے اندر کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے، تو یہ بھی ایک کمپنی ہے۔ اب
جو بھی محنت ہوگی یہ اپنے طے شدہ جو ہے وہ منافع کے تحت نفع تقسیم کریں گے۔ تو ذرائع آمدنی دو طرح کی ہیں، ایک وہ ذرائع آمدنی کہ جو کاروبار و تجارت یعنی خرید و فروخت کے ذریعے ہو، دوسری وہ ذرائع آمدنی جو سروس بیس ہو۔ سروس بیس جو ذرائع آمدنی ہے، تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ دو طرح کی ہیں، ایک آدمی اکیلے کام کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ اکیلے کام کرنے کے بجائے وہ دو افراد یا زائد افراد مل کر کام کریں، کمپنی بنا کر کام کریں۔ پھر ذرائع آمدنی کی یعنی سروس بیس کاموں کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملازم جو ہے وہ لگے بندے وقت کا پابند ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان آزاد ہو کر کام کرے، کام تو اس کا سروس بیس ہے لیکن وہ آزاد ہے۔ جیسے آپ کسی کارپینٹر کے پاس جاتے ہیں، الیکٹریشین کے پاس جاتے ہیں، تو یہ آپ کا پابند نہیں ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا جو چاہے اس سے سروس لے لے۔ تو ایسے آدمی کو اجیر مشترک کہتے ہیں، جو آزاد ہو، سب کے لیے کام کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجیر مشترک۔ اب ہم نوکری اس کی طرف آ جائیں، تجارت کی طرف۔ تجارت جو ہے یعنی خرید و فروخت۔ خرید و فروخت کی یوں سمجھیں آپ تین طریقے ہیں خرید و فروخت کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ انسان اکیلے کوئی کام کرے، دکان کھولے یا کوئی بھی ادارہ کھولے اور اشیاء کی خرید و فروخت کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرے، یعنی پیسہ جو ہے وہ یہ بھی ملائے اور وہ بھی ملائے، پارٹنرشپ کرے۔ پارٹنرشپ کو اصطلاح فقہ میں یعنی فقہی زبان میں شرکت کہتے ہیں۔ جب دونوں کے پیسے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ شرکت۔ اگر ایک کے پیسے ہیں اور ایک کی محنت ہے، ایک کے پیسے ہیں اور ایک کی محنت ہے، بھئی زید ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بکر نے اسے کہا کہ یہ تم 1,00,000 روپیہ لو، اس سے کام کرو، خرید و فروخت کرو۔ تو اب ایک کی محنت ہے اور ایک کے پیسے ہیں، بظاہر تو یہ شرکت ہے لیکن جو لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے وہ بولا جاتا ہے مداربت۔ کیا بولا جاتا ہے؟ مداربت۔ ایک کی محنت ہے، ایک کا پیسہ ہے۔ تو جو ہم نے دو قسمیں کی ذرائع آمدنی کی، سروس بیس کام، دوسری تجارت۔ تجارت کی 3 صورتیں بن رہی ہیں، ایک آدمی اکیلے کام کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی بھی انویسٹ ہو، دوسرے کی بھی انویسٹ ہو، تیسری صورت یہ ہے ایک کی محنت ہو اور ایک کا کام ہو، اس کو مداربت کہتے ہیں۔ دونوں کی انویسٹ ہو تو شرکت کہتے ہیں، اکیلا کام کرے تو مطلق تجارت کہتے ہیں اسے۔ یہ ہے یوں سمجھیں کہ تمام قسم کے جو ذرائع آمدنی ہے نا، یہ ان کا خلاصہ ہے۔ اب یہ نام ذرا تو آپ کو دشوار لگ رہے ہوں گے لیکن ان کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مداربت موڈ پر کام کرتا ہے، اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ شرکت موڈ پر کام کرتا ہے، اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ کوئی شخص ملازمت موڈ پر ذرائع آمدنی لیتا ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، اس کو ڈیوٹی پہ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کا انکریمنٹ بھی ہے، اس کا بونس بھی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جن سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ ایک آزاد سروس دینے والا آدمی ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، تو یہ ان سب چیزوں سے وابستہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں جو اس کے احکام الگ ہیں۔ تو ان چیزوں کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر ہمارے ذہن میں یہ تشریح نہیں ہوگی تو مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے کچھ مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو شرعی مسائل ہیں اس میں ایک تو ہماری جھجک رکاوٹ ہوتی ہے، ہم جھجک محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم سوال نہ پوچھیں کہ نہ پوچھیں، پوچھ لیا تو کوئی مشکل نہ پڑ جائے۔ پھر ہمت باندھ کر کبھی ہم سوال کر بھی لیں تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اکیڈمک تعلیم کا حصہ ہیں،
اور ہم نے جو اکیڈمک تعلیم حاصل کی ہے ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ جتنے بھی آپ، بلکہ یوں سمجھیے آپ کہ ہندوستان کے اندر جو آخری مسلمان حکومت رہی ہے مغلیہ دور کی، تو اس دور تک مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اسلامی علوم اور دیگر علوم ملا کر پڑھا کرتے تھے. جو مسلمان سائنسدان ہیں جن کے نام یورپ اور امریکہ میں مانے جاتے ہیں، ان لوگوں کی بھی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو انہوں نے علوم اسلامیہ کی بھی تعلیم حاصل کی اور علوم سائنس کی بھی تعلیم حاصل کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دینی مسئلہ درپیش آ جائے تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فرسٹ سیٹنگ کے اندر ہمیں وہ سمجھ بھی آ جائے. تو مسائل سیکھنے میں جو چیز رکاوٹ ہے، وہ ایک چیز رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے، آج تو آپ کا ذہن ہی ذرا متردد ہے، تذبذب میں ہے، یہ لفظ ہے کیا. تو بہت سارے لوگ اس لیے مسئلہ نہیں سیکھ پاتے کہ وہ اس کو سیریس نہیں لیتے، یا تو اس کو مشکل لے لیتے ہیں. ہر دنیا کی ہر مشکل کا حل ہے. لوگ چائنیز زبان میں تو سیکھے رہے ہیں نا، انگریزی جاننے والے فرنچ کی طرف بھاگے رہے ہیں نا، جن کو انگریزی نہیں آتے وہ انگریزی سیکھ رہے ہیں. تو دنیا کی ہر چیز کی طرف بڑھا جاتا ہے، مطلب جو بھی انسان کی اس میں رغبت ہو بڑھا جاتا ہے. تو جو دینی مسائل ہیں، جو فقہی معاملات ہیں، حلال و حرام کے معاملات ہیں، ان کی بھی اتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کی طرف بڑھیں. تو ایک کامن سی بات ہے کہ جب بندہ پہلی دفعہ کوئی چیز سنتا ہے اس کو مشکل لگتی ہے، لیکن جب اس کو مسلسل سنتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. میں ایک مثال عرض کروں اس کی. میں حج کے قافلے پر گیا تو لوگوں کو بتاتا رہا پورے راستے کہ بھئی یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. لیکن جب بھی بیٹھو وہی سوال، جب بھی نشست ہو جو پچھلی نشست میں سوال تھے وہی دوبارہ سوال. مطلب وہ چیزیں ذہن میں ہی نہ اتریں. اور آپ بھی ذہن میں تصور لا سکتے ہیں کہ جو بندہ عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کو کتنا سمجھا لیں، کتنا کتاب پڑھا لیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. جب اس نے عمرہ کر لیا نا، ایک عمرہ کر لیا، اب وہ شیر ہو جاتا ہے. اب وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے یوں طواف کرنا ہے، یوں صحیح کرنی ہے، حالانکہ اس کو خود 10 دفعہ پہلے بتایا گیا تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو جب ہم لوگ عمرہ کر کر آئے اور اگلی نشست ہوئی تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو علم جو ہے نا وہ نور ہے. علم کا جو معنی ہے نا وہ ہے انکشاف. جو پردے آپ کے سامنے حائل ہیں جب وہ اٹھ جائیں اسی کا نام علم ہے. تو اور علم جو ہے وہ جو پہلے سے آپ جانتے ہیں جن چیزوں کو، ان کو حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے. جن کو آپ جانتے ہیں ان کو دوبارہ سننے کا، دوبارہ یاد کرنے کا نام ہے یاد دہانی، تکرار. علم نام ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جن کو آپ نہیں جانتے. تو یہ اگر ذہن بنائیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو وہی علم حاصل کرنا اہم ہے آپ کے لیے جس کو آپ نہیں جانتے. بھئی آپ نے ایک کتابیں پڑھ رکھی ہیں تو اس کو دوبارہ پڑھنا تو ایک تکرار ہے. ایک چلیں کچھ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں رہ جاتی، یاد دہانی ہے. لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے متعلق اشارہ تک ذہن میں نہیں ہوتا. تو انہی چیزوں کے حاصل کرنے کا نام علم ہے. علم انکشاف کا فائدہ دیتا ہے. علم نور ہے. علم جو ہے وہ دل میں جب آتا ہے تو اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں. بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ایک وقت تھا کہ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو ریاضی نہیں آتی تھی، آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ پی جی میں تھے، کے جی میں تھے، آپ کلاس 1 میں گئے ہوں گے، پھر آپ کو پتہ چلا ہوگا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. بلکہ ایک وقت ہوگا کہ آپ نے صرف رٹا مارا ہوگا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ یہ محاورہ بن گیا 2 اور 2 4. جسے معلوم نہ ہو تو اسے کیا معلوم ہوگا. تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. صلو علی الحبیب.
10 اسباب میں سے جو پہلا سبب ہے وہ ہے ہر کاروباری موڈ سے متعلق اپنی اپنی شرائط ہیں. ہر کاروباری موڈ سے متعلق اپنی اپنی شرائط ہیں، ضوابط ہیں. ان کا نہ جاننا شرعی اغلاط کو جنم لیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے نام لیے کہ بھئی ایک تجارت ہے، ایک شرکت ہے، ایک مداربت ہے، ملازمت کو اجارہ کہتے ہیں. تجارت مختلف جو ہے وہ اس کے موڈ ہیں. تو میں آگے جا کے آپ کو مثالیں دوں گا، موڈ پر جو ہے نا پورا ایک کلام کروں گا، گفتگو کروں گا. تو بیان کا موضوع کیا ہے آج کے؟ تجارت اور کاروبار میں شرعی پیچیدگیاں مینز یا تو مشکلات. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل شریعت کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ کام کیسے ہوگا، آپ سمجھ نہیں پا رہے. اس کے سمجھنے کے لیے یہ اسباب ہیں، یہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص ناجائز کام کر رہا ہے. ناجائز کام کرنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ 10 اسباب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بنیادی اسباب بنتے ہیں. تو پہلا سبب یہ ہے کہ جس موڈ پر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ذرائع آمدنی آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر موڈ کے اپنے بنیادی اصول و ضوابط ہیں. اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ غلطی کے مرتکب نظر آئیں گے. اب میں آپ مثال عرض کرتا ہوں. جیسے عام طور پر آپ سامان خریدتے ہیں، سامان کی ڈیلیوری لے لیتے ہیں لیکن رقم ادھار ہوتی ہے. عام تجارت میں یہی ہوتا ہے نا بھی، عام تجارت میں یہی ہوتا ہے. تجارت کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. اپوزٹ کیسے ہوگا؟ پیسے ایڈوانس دے دیے اور مال جو ہے وہ بعد میں ملے گا. یہ جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے بے سلم. کیا نام ہے؟ بے سلم. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جو ہیں یہ طریقہ استعمال کیا کرتے تھے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو جائز رکھا، برقرار رکھا. تو جب یہ طریقہ عام طریقوں سے مختلف ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کے کچھ ایسے احکام بیان کیے گئے جو دیگر طریقوں کے لیے نہیں ہیں. یہ جو بے سلم ہے، جب بے سلم پائی جائے گی، کیا پائی جائے گی؟ بے سلم مین کیا؟ ایڈوانس پیمنٹ آپ نے دے دی، پوری پیمنٹ دے دی اور مال آپ کو ملے گا بعد میں. اچھا ایک تو وہ ہوتا ہے نا آرڈر دیا جاتا ہے، میکنگ جس میں ہوتی ہے، میکنگ کو نکال دیں آپ. مثال کے طور پہ آپ نے گارمنٹ بنوایا ہے، اس کو نکال دیں. آپ نے سپوز کریں اناج خریدا ہے، اناج میں تو کوئی میکنگ نہیں ہے نا. اس کے لیے 12 سے 13 شرائط ہیں. اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو یہ اس معاملے کے اندر سود آ جاتا ہے. اس معاملے کے اندر عدم جواز کے پہلو آ جاتے ہیں. سب سے بڑی شرط یہ ہے اگر آپ بے سلم کر رہے ہیں آپ کی کم از کم 1 مہینے کی ادھار ہونی چاہیے. 1 مہینے سے کم ادھار نہیں ہونی چاہیے. ادھار کیا ہے یہاں پر؟ مال ادھار ہے نا. تو بے سلم اگر آپ کر رہے ہیں تو 1 مہینے سے کم کی ادھار نہیں ہونی چاہیے. ایک بنیادی شرعی ضابطہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال جہاں آپ خرید رہے ہیں اس شہر کے اندر یا اس خطے کے اندر اویلیبل ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے وہ دسمبر کے اندر آم خریدے کہ بھئی یہ پیسے لے لو مجھے آم دے دینا، اس وقت دسمبر میں آم کہاں ہوگا؟ پاکستان میں آم کہیں بھی موجود نہ ہو مارکیٹ کے اندر. تو جو بنیادی شرط تھی بے سلم کی، کیا وہ پائی گئی؟ نہیں پائی گئی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب طریقہ بدلتا ہے نا، موڈ آف ٹریڈنگ بدلتا ہے، تو موڈ آف ٹریڈنگ بدلنے سے بہت ساری شرائط بدل جاتی ہیں، اور پہلا سبب یہی بتا رہا ہے کہ ہر موڈ آف ٹریڈنگ کے اپنے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اگر ہمیں وہ بنیادی چیزیں پتہ نہیں ہوں گی تو ہم غلطیوں کا شکار ہوں گے۔ یہ ٹچ ہے۔ اب وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ ایک پوری جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ پوری کلاس ہے 1 سال کی، پوری کلاس ہے 6 مہینے کی، اسٹڈی ہے، پوچھنا ہے، سوالات ہیں، مسلسل جب یہ اپنا صورت جاری رہے گی تو یقینی طور پر آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی آ جائیں گی۔ دوسرے سبب کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے مسائل سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ ہے سوال کو درست انداز میں نہ کرنا۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو مسائل سے رغبت ہی نہیں ہے، جن کی کچھ انہوں نے لکھ لیا ہے اپنے جو ہے وہ دل و دماغ میں کہ 3 ہی مسئلے نہیں سیکھنا، ان چکروں میں نہیں پڑھنا۔ ہیں ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ علم تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو فرماتے ہیں اوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے کہا کہ گناہ سے پرہیز کرو۔ ان العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے نوروں میں سے نور ہے، ونور اللہ لا یعطی للعاصی، اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نور سے محروم ہیں، اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ۔ اور علم جو ہے اس کی بنیاد وہی ہے۔ بھئی علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جس کی بنیاد تجربہ ہے، جیسے سائنسی جو علوم ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تجربہ، بار بار کی پریکٹس۔ نیوٹن نے اگر کوئی قانون ایجاد کیا تو اس نے تجربہ کیا، اس نے کہا کہ یوں کر کے یوں کرو، سیب جو ہے اوپر سے نیچے گرتا ہے تو وہ نیچے ہی گرتا ہے، اوپر نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک مشاہدہ اور تجربہ تھا جس نے یہ اس کو لکھنے پہ مجبور کیا کہ زمین کے اندر سکل موجود ہے اور وہ چیز جو ہے وہ گرتی ہے، اس کی بنیاد تجربہ تھی۔ قانون ویلاسٹی ہو، قانون رگڑ ہو، جتنے بھی بیسک قوانین ہیں ان کی بنیاد مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ یعنی انسانی ذات، انسانی سوچ، انسانی فہم ان کی بنیاد ہے۔ لیکن جو دین کا علم ہے اس کی بنیاد وہی ہے، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، جبریل امین لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قرآن ہے، تو وہ قرآن ہے، اور جس کے متعلق یہ نہیں فرمایا یہ قرآن ہے تو وہ حدیث ہے۔ اور جس طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام جبریل امین کے محتاج نہیں ہیں، یہ اگرچہ کہ الگ بات ہے کہ اکثر جبریل امین ہی قرآن پاک کی آیات لے کر آئے، لیکن آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر وہی جو ہے براہ راست بھی نازل ہوا کرتی تھی۔ قرآن پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ محبوب علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بتاتے، جو کچھ بتاتے ہیں وہی ہوتی ہے جسے یہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب آپ سے یہ کہا جائے کہ احادیث میں منع کیا گیا ہے، احادیث میں اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے، احادیث یوں کہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بنیادی چیزیں وہی، اور وہی جو ہے وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو دین کے علم کی جو بنیاد ہے پھر آگے جا کے تقسیم ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو براہ راست قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہوتی، علماء اپنے اجتہاد سے جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، نئے جو مسائل آتے ہیں ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وحی پر مشتمل ہے، لیکن یہ وحی سے حاصل شدہ اصولوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں جو اپنے
تجربے کی روشنی میں سمجھ پایا ہوں، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو مسائل سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کی اپنی محرومی کہیے، بدبختی کہیے، بد نصیبی کہیے، در حقیقت اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بس میں اسی میں رہوں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کی رغبت ہے، میلان ہے، پوچھتے بھی ہیں، لیکن وہ پوچھنے کے باوجود بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان غلطیوں کا تعلق بری نیت سے نہیں ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، ایسا نہیں ہے، ان کا تعلق ایک غلط طریقہ کار سے ہے۔ بندے کی نیت بعض اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو کسی کو کوئی بات کہنی ہے، پانی چاہیے، پانی کی آپ کو پیاس لگی ہے، تو پانی مانگنے کے دو طریقے ہیں، ایک مہذب طریقہ ہے، غیر مہذب طریقہ ہے۔ تو صحیح چیز میں بھی دو طریقے آ گئے نا۔ تو سوال پوچھنے کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی نے اپنی اولاد پر جائیداد وقف کی ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی دور کی کوڑی کہاں سے لے کر آئے ہیں کہ اولاد پر جائیداد وقف کر دی۔ کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اولاد پر جائیداد وقف ہونے کی صورتیں ہیں، لیکن عام آدمی کو اس کی جو ہے نا وہ بھنک بھی نہیں پڑی ہوتی کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو میں نے کہا وقف نامہ دیکھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر تو یہ دیکھوں گا وقف نامہ کیا ہے۔ کتنی وقف نامہ نہیں ہے، وہ اصل میں بس دل میں یہ ہے کہ یہ اولاد کو دینی ہے۔ اب ان کا جو پہلا سوال تھا اس کا الگ پس منظر تھا، لیکن جب انہوں نے تفصیل بیان کی تو اس کا الگ پس منظر ہے۔ تو بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے کہ ایک سوال کر لیتا ہے، اس سوال کا جواب بھی اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ جواب اس سوال کا تو ہوتا ہے، لیکن جو اس کو مسئلہ درپیش ہے اس کا وہ جواب نہیں ہوتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں ایک کرائٹیریا بناتا ہے، ایک پس منظر بناتا ہے اور اس پر کوئی مثال رکھ کر سوال پوچھتا ہے، تو اس جو مثال اس نے ذہن میں رکھی اس کا تو جواب اس کو مل گیا۔ اب یہ اپلائی خود کرے گا، جب اپلائی خود کرے گا تو پھر تو اس نے وہ کام کیا جو ایک مفتی کا کام ہے۔ اب یہاں وہ غلطی کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ جی وہ زوجہ کا حصہ کیا ہے ترکے میں؟ تو زوجہ کے دو حصے ہیں، اگر اولاد ہوگی تو اس کو 1/8 حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملے گا۔ کس نے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ بتا دیا گیا۔ لیکن یہ مسئلہ ہے وراثت کا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی زوجہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جس کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ زندہ ہی نہ ہو، اس سے پہلے انتقال ہو جائے۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آج اپنی جائیداد سب میں تقسیم کر دوں، جائیداد زندگی میں ہی تقسیم کر دوں، تو اب جو اس نے سوال پوچھا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اسے، کیونکہ زندگی میں اگر کوئی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو زوجہ کا کوئی مخصوص حصہ ہے ہی نہیں، صرف اتنا ہے کہ اولاد میں برابری کرے۔ اولاد کے لیے جو ہے وہ برابری کرے، زیادہ سے زیادہ اتنی رعایت دی گئی ہے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ دے۔ زوجہ کے متعلق کوئی حصہ بیان نہیں ہوا۔ تو اگر یہ سوال پوچھ لیتا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ زوجہ کے لیے کیا رکھوں، اولاد کے لیے کیا رکھوں، تو پھر اس کو اس کا جواب دیا جاتا۔ اس نے ایک کامن سوال کیا، زوجہ کا کیا حصہ ہے، مفتی صاحب نے 2 جواب دے دیے کہ اولاد ہوگی تو یہ، اولاد نہیں ہوگی تو یہ۔ اس نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ اولاد ہے، لہذا وہ حصہ اس کے لیے مقرر کر دیا۔ تو ممکن اس نے غلطی کی ہو۔ تو کرائٹیریا پس منظر تبدیل ہو جانے سے جواب پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب وہ 2 پارٹنر کام کر رہے تھے، نقصان ہو گیا، اب بتائیں نقصان کیسے آئے گا؟ تو ایک تو جواب یہ ہے کہ جس کا جتنا کیپٹل ہے اس کے حساب سے نقصان آئے گا۔
کسی کا 40% کیپٹل تھا، کسی کا 50 تھا. جب انویسٹ ہو، شرکت ہو، کیا ہو؟ شرکت. دوسری قسم کیا تھی؟ مداربت کی بات نہیں ہو رہی، شرکت کی بات کر رہے ہیں. شرکت کا یہ اصول ہے کہ نفع جس حساب سے رکھا گیا ہو اس کی آزادی ہے، سوائے ایک آدھ صورتیں ایسی ہیں اس میں کچھ پابندیاں ہیں. نفع جس حساب سے رکھا گیا ہو، کیپٹل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو کیپٹل کے ریشو سے نقصان تقسیم ہوگا. تو اگر تو شرکت تھی تو یہ حکم ہوگا، اور اگر مداربت تھی، مداربت کیا ہوتی ہے جناب؟ تو ورکر پر کوئی نقصان نہیں آئے گا، ورکر پر کوئی لاس نہیں آئے گا. ہاں اتنا لاس اس پر آئے گا کہ جو نفع اس نے لیا ہے، بھلے کاروبار 5 سال سے چل رہا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ وہ نفع واپس کرو. نفع واپس کرنے کے بعد، نفع واپس کر کے نقصان پورا کیا جائے گا، اور پھر جو ہے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا. علماء نے اس لیے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر مداربت کا طریقہ ہو تو پھر تھوڑے عرصے کے لیے معاہدہ رینیو کر لیا جائے. جب معاہدہ رینیو کر لیا جائے گا تو اب بیک جب آپ ہوں گے تو ایک محدود مدت تک بیک ہوں گے، زیادہ بیک نہیں ہوں گے. کس پر کتنا نقصان جائے گا؟ شرکت میں اس کا فارمولہ اور ہے، مداربت میں اس کا فارمولہ اور ہے. ایک آدمی کر رہا ہو ورکنگ پارٹنرشپ، ایک کا پیسہ ہے اور ایک کا ایک کی محنت ہے، اور وہ سوال آ کر پوچھے شرکت کا اور پھر اپلائی خود کرے، تو بتائیے وہ غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ ایک بہت ہی کامن غلطی ہے جو یوں سمجھیے آپ صبح و شام ہم اس سے جو ہے نا گزر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ پوچھنے والے کو بڑا جو ہے وہ دشوار گزرتا ہے. کیا دشوار گزرتا ہے؟ وہ فون کرتا ہے 1 منٹ کی بات کرنے کے لیے، بس مجھے یس یا نو میں جواب مل جائے گا. اب جب وہ سوال پوچھتا ہے تو اس سے ہم سوال پوچھتے ہیں، اچھا یہ ذرا اس کی تفصیل بتاؤ، پھر ذرا اس کی تفصیل بتاؤ، پھر ذرا اس کی تفصیل بتاؤ. تو ان سوالات کا مقصد ہوتا ہے پورا پس منظر سمجھنا اور یہ تعین کرنا کہ اگر وہ کاروباری سوال ہے کہ بھئی کس جو ہے وہ موڈ کے اندر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، مطلب طریقہ کار کیا ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا حکم دیا جا سکے. اس کی ایک میں مثال عرض کروں. جیسے ایک آدمی سوال کرے کہ اتحیات پڑھنا بھول گیا، وہ اتحیات میں بیٹھنا، 4 رکعت کی نماز ہے تو جو چوتھی رکعت کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے. قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن تشہد پڑھنا، اتحیات پڑھنا واجب ہے. ایک شخص سوال پوچھتا ہے کہ جی اتحیات پڑھنا کوئی بھول گیا، کیا حکم ہے؟ اسے جواب دیا جائے گا کہ بھائی اتحیات واجب ہے، اگر بھولے سے نہیں پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گئی، یا سلام پھیر کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو منافی نماز ہو، تو سجدہ سہو کر لے. اور اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد آئی ہے تو نماز واجب الادا ہوگی. یہ مسئلہ بالکل درست ہے، یہ اس مسئلے کا ایک رخ ہے. لیکن اگر اس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی اور اتحیات بھول گیا پڑھنا، تو اب یہ جو 2 صورتیں بیان کی گئیں ان کے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. صرف اتنا کہا جائے گا کہ اچھا واجب اگر امام کے پیچھے ترک ہوا ہے تو پھر نماز کے اعادہ کی حاجت نہیں ہے. مسئلہ چینج ہو گیا، پس منظر سے مسئلہ چینج ہو گیا. تو آپ لوگوں سے بھی یہ عرض ہے کہ مسئلہ جب پوچھنا ہو نا تو پھر اس کو مکمل طریقے سے بیان کیا جائے. بعض اوقات پرائیویسی میٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بولیں گے میرا 5 کروڑ کا کام ہے، آپ مثال دے دیں، فگر میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے نا، لیکن طریقہ کار ایز اٹ از بتائیں، بالکل جو طریقہ کار آپ کا ہے ہو بہو، اس میں کوئی تبدیلی لے کر نہ آئے. بعض اوقات لوگ اصرار کرتے ہیں مفتی صاحب طلاق کا مسئلہ ہے، بس آپ بتا دیں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے. تو طلاق کے مسئلے میں تو ایک
فل اسٹاپ اور کامے کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم شوہر کا بیان لیں گے, گواہوں کا بیان لیں گے, پھر آپ کو مسئلہ بتائیں گے. نہیں جی آپ بتائیں تو صحیح, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. یار کیسے بتائیں؟ مطلب جو بیان لینا ہے, جو فتویٰ دینا ہے, وہ فتویٰ دینا مطلب کہ محتاج ہے بیان لینے کا. بیان نہیں لیں گے, الفاظ متعین نہیں ہوں گے, کیسے بتائیں گے؟ تو اسی طریقے سے کاروباری مسائل کے اندر, لین دین کے اندر طریقے بدلنے سے بہت سارے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے. سوال جب بھی کرنا ہو تفصیل کے ساتھ متعین جو درپیش صورتحال ہے وہ بتا کر سوال کریں, تو ورنہ بہت ساری اغلاط ہو جاتی ہیں. آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا ہے مفتی صاحب سے, فلاں عالم دین سے پوچھ لیا ہے, لیکن حقیقت میں آپ کے پوچھنے میں خطا ہوتی ہے, جواب دینے میں خطا نہیں ہوتی, پوچھنے میں خطا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم جب تنازع کا مسئلہ ہوتا ہے نا, دو پارٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کسی کی پارٹنرشپ تھی اور کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی اختلاف رائے ہو گیا, ایک کہتا ہے میرا یہ حق ہے, دوسرا کہتا ہے میرا یہ حق ہے, تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم ایک کی بات سن کے مسئلہ نہیں بتاتے, ہم کہتے ہیں دونوں فریق آئیں, ہم دونوں کی بات سنیں گے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات بالکل وہ سچا ہوتا ہے, لیکن اس کو اپنا مدعا ایکسپلین کرنے کی وہ نہیں ہوتی, طاقت نہیں ہوتی. وہ بڑے مبہم الفاظ میں بیان کر رہا ہوتا ہے, سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا ہوتا. تو دونوں فریقین کو اس لیے بھی بلایا جاتا ہے کہ ان کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے, پہلے سوال کلیئر ہو تاکہ جواب متعین دیا جا سکے. تو دوسرا سبب کیا تھا جناب؟ سوال کو درست انداز میں کرنا. مسائل سیکھنے کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. اب ہم تیسرے سبب کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا سبب مسائل کاروباری اور تجارت کے جو مسائل ہیں, ان کی جو پیچیدگیاں ہیں, ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں, تیسرا سبب یہ ہے یہ سمجھنا کہ کاروباری موڈ بدلنے سے نتائج اور ثمرات میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ایک واضح غلطی ہے. اب مثال اس کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جیسے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو مال بیچتا ہے, دوسرے کو مال بیچتا ہے, مال اس سے منگوایا, دوسرے کو بیچ دیا. نہ اس نے انویسٹ لگائی, نہ اس مال کی ڈیلیوری لی, براہ راست بیچ دیا. یہ کام حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے. بھئی اگر تو یہ شخص بروکر ہے, تو بروکر تو انویسٹ نہیں لگاتا نا. بروکر تو پارٹی کی بیاف پر جو ہے وہ سودا کروا رہا ہوتا ہے. ممکن ہے یہ بیچنے والے کا نمائندہ ہو, ممکن ہے یہ خریدنے والے کا نمائندہ ہو. تو ایک بروکر جو ہے وہ کیا انویسٹ لگائے گا؟ اس کا کام تو ہے صرف سالسی کرنا. لیکن اگر یہی صورت دوسرے انداز میں پائی جائے کہ ایک شخص جو ہے اس نے مال خریدا, اپنے قبضے میں نہیں لیا اور آگے بیچ دیا, تو یہ بھی خرید و فروخت کی جو ضروری اصول و ضوابط ہیں, جو پہلا نقطہ تھا نا ہمارا, بنیادی اصول و ضوابط کا نہ جاننا بھی غلطیوں کو جنم لیتا ہے. یہ بھی ایک ضروری ضابطہ ہے کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس پر آپ اپنا قبضہ بھی لیں. اب قبضے کی بہت مختلف مطلب کہ وہ ہے تفصیل ہے, بہت ڈیٹیل طلب معاملہ ہے. میں اپنے آخری نقطے میں FOB اور CNF پر بھی گفتگو کروں گا, تو اس میں پھر مزید ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ قبضہ کس طرح ہو جاتا ہے. بڑی آسان صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ نہیں قبضہ بہت مشکل چیز ہے, ایسا نہیں ہے. تو اب صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اسی طریقے سے یوں سمجھیے آپ کہ ایک
شخص آ کر آپ کو آرڈر دیتا ہے کہ بھئی مجھے اتنا مال چاہیے، آپ نے سودا ڈن کر لیا، یہ سودا ناجائز بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے سودا کیا ہے یعنی مال بیچا ہے، اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، یعنی کاروبار ناجائز ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو مال بیچ رہا ہے اس کی ملکیت میں وہ مال ہونا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے قبضہ اور ایک ہوتی ہے ملکیت، دونوں میں فرق ہے۔ قبضہ نہ کرنا چھوٹی غلطی، ملکیت میں نہ ہونا بڑی غلطی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ چاول منگوائے ہیں، چاول جو ہے وہ گجرانوالہ سے چل کر آ رہے ہیں، ابھی مال راستے میں ہے، مال پہنچ پر بھی نہیں ہے۔ مال اگر پہنچ پر ہوتا تو کس کا قبضہ ہوتا؟ جی، بھیجنے والے کا قبضہ ہوتا نا۔ مال پہنچ پر نہیں ہے، کس کا قبضہ ہے؟ تاجر لوگ ہیں آپ لوگ، بھائی جس نے خریدا ہے اس کا قبضہ ہے نا۔ قبضے کا دوسرا نام ہے رزق۔ کس کے اوپر ہے؟ قبضے کا دوسرا نام یہ ہے کہ رزق ٹرانسفر ہو جانا قبضہ کہلاتا ہے۔ کیوں آپ اتنی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب مجھے مال پہنچ پر چاہیے، وہ کہتا ہے پہنچ پر نہیں دوں گا؟ یہ سارا جو اختلاف ہوتا ہے یہ رزق کے ٹرانسفر پر تو اختلاف ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربح ما لم یدمن، اس نفع سے آپ نے منع کیا جس کا رزق آپ پر نہ آیا ہو۔ حدیث پاک ہے۔ مثال کے طور پر مال پہنچ پر تھا اور مال جو ہے پہنچ پر ہوتے ہوئے کسی نے رزق اپنے اوپر لینے سے پہلے ہی بیچ دیا، تو اس حدیث پاک پر اس نے عمل کیا یا اس پر عمل نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا نا۔ تو یہ جو اصول و ضوابط ہیں یہ حدیث میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص مال منگوا رہا ہے اور وہ پہنچ پر نہیں ہے، اس نے خود اٹھوایا ہے، رزق ٹرانسفر ہو گیا، راستے میں مال جلتا ہے، لٹ جاتا ہے، تو کس کا نقصان ہوگا؟ خریدار کا ہوگا۔ یہ شخص آگے بیچ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، مال راستے میں ہی بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ مال اس کی ملکیت میں بھی آ گیا ہے اور اس کے قبضے میں بھی آ گیا ہے، دونوں صورتیں پائی گئی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ملکیت میں مال نہیں ہوتا، وہ سودا کر لیتا ہے، اس نے مال خریدا بھی نہیں ہوتا، سودا ہونے کے بعد جا کر خریدے گا۔ تو عمومی طور پر یہ خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے، پہلے مال خریدا جائے پھر مال کا سودا کیا جائے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کوئی پارٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، بارگیننگ ہو رہی ہے، آپ اس کو کہے ٹھیک ہے آپ ذرا ہولڈ کریں، 2 دن دیں مجھے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم آپ کو مال پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کو وعدہ سمجھا جاتا ہے فریقین وہی سمجھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہیں، یار مفتی صاحب نے بتایا تھا وعدہ کر لو، چلو میں تو وعدہ کر رہا ہوں، سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا ہو کہ یہ وعدہ کر رہا ہے، آپ 2 دن بعد مال لینے سے انکار کرے تو آپ کے گلے میں آ جائے۔ یعنی وعدے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ وعدہ ہے، جب یہ وعدہ کہلائے گا۔ تو وعدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مال جب آپ خرید لیں پھر آگے بیچیں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کاروبار کے اندر کہ آپ کے پاس نہ مال ہے، نہ کپڑا ہے، نہ دھاگا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ نے سودا کر لیا، جائز ہے، جائز ہے۔ کیا صورت ہے؟ جہاں میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے۔ بھئی آپ فلیٹ خریدتے ہیں، فلیٹ جو ہے اس کا نقشہ صرف جو ہے وہ لاؤنج ہوا ہوتا ہے، پلاٹ زیادہ سے زیادہ بلڈر نے خریدا ہوتا ہے، آپ کا پتہ نہیں کون سے مرلے پر فلیٹ ہے، کس منزل پر فلیٹ ہے، پتہ ہی نہیں، مطلب اتنا تو پتہ ہوتا ہے، وہ فلیٹ تو وجود میں نہیں ہوتا، آپ خرید لیتے ہیں۔ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کسی فیکٹری کو آرڈر ملتا ہے کہ جناب اس نے گارمنٹ کا کنٹینر تیار کر دینا ہے، اس نے آرڈر اوکے کر دیا، سودا کر لیا، چونکہ وہ اس نے میکنگ کرنی ہے،
تیار کروانا ہے، تو جہاں میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے یہ ایک جدا گانا موڈ آف ٹریڈنگ ہے، اس کے الگ احکام ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موڈ آف ٹریڈنگ کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق آپ کے سامنے رہے گا تو آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی، آپ حلال و حرام کا بھی خیال رکھیں گے کہ یہاں مجھے اجازت ہے یہ کام کرنے کی اور یہاں یہ کام کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں بے استثناء۔ بے تو آسان لفظ ہے، با یا عین، استثناء ذرا مشکل لفظ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ جہاں آپ آرڈر لیتے ہیں میکنگ کے اوپر کہ آپ نے بنا کر دینا ہے، تو وہاں آپ کے پاس وہ مال ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ وہ آرڈر لے سکتے ہیں، ڈن کر سکتے ہیں، فائنل کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کاروباری موڈ کی تبدیلیاں جو ہیں یہ بہت سارے مسائل میں فرق لے کر آتی ہیں۔ تو جب ان موڈز کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی تو ہم غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چوتھا سبب جو کاروبار و تجارت کے مسائل ہیں، اس میں پیچیدگیاں ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کا چوتھا سبب واضح ناجائز چیزوں پر یہ کہہ کر دل مطمئن کر لینا کہ یہ تو ہمارے مارکیٹ کی پریکٹس ہے۔ واضح ناجائز چیزوں پر یہ کہہ کر دل مطمئن کر لینا یہ تو ہمارے مارکیٹ کی پریکٹس ہے، سب ایسا کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی انسان خطرات کے باوجود آنکھیں بند کر لے۔ بھئی کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو خطرہ تو نہیں ٹل جاتا نا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا رہے نہیں تو ہمارے مارکیٹ میں ہوتا ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، حلال و حرام کا دار و مدار اس چیز پر تو نہیں ہے نا۔ حلال و حرام کا دار و مدار تو شریعت کے طریقوں پر ہے۔ مارکیٹ پریکٹس نہیں دیکھنی، قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، بہت ساری بڑی مارکیٹوں میں ہوتا ہے، مجھے یہاں کے ٹریڈڈ بھی نظر آ رہے ہیں، اور اناج مارکیٹ میں بھی ٹرینڈ ہے، اور بھی ممکن ہے مارکیٹوں میں ایسا ہوتا ہو کہ ادھار میں ایک سودا ہو گیا، ادھار میں ایک سودا ہو گیا، 5 لاکھ روپے میں سودا ہوا 3 مہینے کی ادھار پر۔ 1 مہینے بعد پارٹی کے پاس پیسہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ تم 4,90,000 روپے لے لو، میں تمہیں ابھی پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ یہ مارکیٹ پریکٹس ہے، لوگ آرام سے کرتے ہیں۔ سامنے والی پارٹی جو ہے وہ بڑے خوش دلی سے قبول کرتی ہے کہ یار جو پیمنٹ مجھے 3 مہینے بعد ملنی تھی وہ مجھے 2 مہینے پہلے مل رہی ہے، اور ایک تو مجھے جو ہے وہ 3 مہینے بھی غیر یقینی ہے۔ 3 مہینے بھی تو یہ غیر یقینی ہوتے ہیں نا، وہ 3 مہینے میں ہی دیتے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ 3.5 مہینے لگا دے، 4 مہینے لگا دے، لیکن یہ پارٹی تو مجھے 2 مہینے پہلے رقم دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کا صرف مطالبہ اتنا ہے کہ 10,000 روپے کم کر دو۔ تو مارکیٹ میں لوگ کم کر دیتے ہیں، مارکیٹ پریکٹس اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے یہ ایک سودی معاملہ ہو گیا۔ پہلے جو آپ نے پیسے مقرر کیے تھے وہ اپنی چیز کے اگینسٹ مقرر کیے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے کپڑا بیچا ہے تو آپ نے 5 لاکھ روپے اس کپڑے کے لینے تھے، اور اب آپ 10,000 روپے چھوڑ رہے ہیں، یہ آپ ٹائم اور پیریڈ کا معاوضہ لے رہے ہیں۔ ٹائم اور پیریڈ کا معاوضہ لینا ہی تو سود ہے، ورنہ یہ جو سودی ادارے ہیں، بینک ہیں، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹائم اور پیریڈ کا تو سارا مسئلہ ہے کہ جی آپ نے قرضہ لیا تھا، آپ نے اتنا دن لیٹ کیا ہے، لہذا آپ کا سود بڑھ گیا ہے۔ سود بڑھاتے ہیں، ماہانہ بیسس پر بڑھاتے ہیں، سالانہ بیسس پر بڑھاتے ہیں، تو وہ کس چیز
پر بڑھا رہے ہیں، ٹائم اور پیریڈ پر بڑھا رہے ہیں، اور وہی جو ہے آپ ایک حلال جائز طریقہ کار تجارت، اس میں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنے ایک جائز کام کو ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ بنیادی وجہ ہے معلومات کا نہ ہونا۔ دوسرا ایک اور ناجائز طریقہ کار جسے مارکیٹ کا چلن کہا جاتا ہے کہ سودا ہو گیا، طے پایا کہ مال جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور پیسے فلاں تاریخ کو مل جائیں گے، سودا ڈن ہو گیا، 2 دن بعد سودا کینسل ہو گیا۔ تو کسی سودے کے ہونے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، امپورٹر اور ایکسپورٹر موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی پارٹی پرفارما بیچتی ہے تو جب تک آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، خواہ وہ میل کے ذریعے کریں، خواہ آپ جو ہے وہ زبانی کریں، آپ کا سودا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سودا نام ہے ترازی طرفین کا، باہم رضامندی کے اتفاق کا نام سودا ہے۔ جب دونوں طرف سے رضامندی ہوتی ہے تو سودا کہلاتا ہے، ایک طرف سے سودا نہیں ہو جاتا۔ تو سودا ہونے کے بعد سودا کینسل بھی نہیں ہو سکتا ایک طرف سے، اب دونوں ایک دوسرے کے باؤنڈ ہو گئے ہیں۔ ہاں کچھ ایسے عوارضات اگر آ گئے، جیسے مثال کے طور پر ایک گودام میں آگ لگ گئی، اب کسی نے وہاں رکھا ہوا مال بیچا ہوا تھا، اب آگ لگ گئی، وہ مال ہی نہیں رہا، تو جس مال کو بیچا تھا وہ مال ہی ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، اب سودا کینسل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ سودا یک طرفہ کینسل نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کے مجاز ہیں کہ اگر کوئی سودا کینسل کرتا ہے تو اسے مارکیٹ میں بلیک لسٹ کریں کہ یہ آدمی سودا کرنے کے بعد کینسل کرتا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، فیڈریشن سے اس کو نکالیں، بھی اس کو میٹنگ میں نہیں بلانا، یا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ٹریڈنگ نہیں کریں گے۔ 100 اس کے طریقے ہیں کہ بھی سودا کرنے کے بعد یہ سودا کینسل کیوں کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کر لیں کہ ٹھیک ہے کل مارکیٹ تھا جو ہے وہ 4 روپے پر، آج مارکیٹ ہے 4 روپے 50 پیسے پر، اور 50 پیسے کے حساب سے 2 دن میں اتنا ڈفرینس آ گیا، ٹھیک ہے میں سودا کینسل کرتا ہوں، ڈفرینس دے دو مجھے، یہ بھی مارکیٹ پریکٹس سمجھی جاتی ہے۔ اسے بھی جو ہے نا وہ یہی کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ کرتے ہیں، میں کیسے نہ کروں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے ڈفرینس لینے کا، یہ ناجائز طریقہ کار ہے۔ بھئی ایک موٹا سا اصول ہے، بہت ہی موٹا سا اصول، کہ کاروبار نام ہے تبادلے کا، ایک چیز یہاں سے یہاں جاتی ہے، دوسری چیز یہاں سے یہاں جاتی ہے، یہ ٹریڈنگ ہے۔ جب دین اسلام نے سود کو حرام قرار دیا تو کفار کی طرف سے مذاق اڑایا گیا، لو جی سود کو حرام قرار دے دیا ہے، سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ تجارت سے بھی انسان نفع کماتا ہے، سود سے بھی انسان نفع کماتا ہے، بلا وجہ سود کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ فرق ہے۔ اب علماء نے اس کی تشریحات بیان کی کہ بھئی حلال و حرام ہونے کی بنیاد کیا ہو گئی، کیا چیز ہوگی۔ علماء نے یہ فرق بیان کیا، بہت ہی موٹا اصول ہے، بظاہر تو باریک سا اصول ہے لیکن بہت موٹا اصول ہے۔ سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت میں لین دین ہوتا ہے، 2 طرفہ تبادلہ ہوتا ہے، آپ یہ پین خریدیں گے تو مجھے آپ یہ پیسے دیں گے اس پین کے بدلے میں۔ سود کی ایک بہت موٹی علامت یہ ہے کہ سود اگینسٹ سے خالی ہوتا ہے، سود کے مقابل کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ بھئی آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا، اللہ نہ کرے ایسا کیا ہو کسی نے یا آپ میں سے کوئی کرے، اور 1,10,000 روپے واپس لیے، تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کے بدلے آ گئے، 10,000 روپے کس چیز کا معاوضہ ہے؟ کیا اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے؟ بتائیے، نہیں ہے۔ تو ایک موٹا سا اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسی آمدنی
جس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہ ہو وہ سودی آمدنی ہوتی ہے. آپ نے ڈفرینس لے لیا، ابھی کس چیز کے مقابلے میں لیا ہے ڈفرینس؟ تجارت تو لین دین کا نام ہے، باہمی تبادلے کا نام ہے. یہاں تو آپ نے کوئی چیز نہ بیچی ہے نہ سروس انجام دی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سروس، جیسے بروکر لیتا ہے، بروکر کچھ دیتا تو نہیں ہے لیکن بروکر ایک سروس انجام دیتا ہے. تو انسان جب کوئی ایسا معاوضہ وصول کرے جس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہ ہو، یا تو ٹائم پیریڈ ہو یا پھر کوئی سزا ہو، تو پھر یہ سودی معاملہ ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جنہیں ہم یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری مارکیٹ پریکٹس کا حصہ ہے، ہم کیسے چھوڑیں اس کو. تو ذہن یہ بنانا ہے، شریعت مطہرہ اگر روکتی ہے، اس طریقے کو ناجائز قرار دیتی ہے. بعض اوقات وہ بالکل متفقہ ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے یہ عرض کیا نا، جلدی پیمنٹ لے کر قیمت کم کر دینا، جو پہلی مثال تھی. امام شافعی کے نزدیک ناجائز، امام احمد بن حنبل کے نزدیک ناجائز، امام مالک کے نزدیک ناجائز، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز، مذاہب اربعہ میں ناجائز ہے یہ صورت. تو بعض اوقات نہیں جی علماء نے ناجائز کہہ دیا ہے، تو پوچھو تو صحیح کس علماء نے ناجائز کہا ہے. بعض اوقات وہم آ جاتا ہے. پانچواں سبب کہ ہمارے کاروبار میں پیچیدگیاں کیوں آ رہی ہیں. ایک جائز کام، ایک حلال کام، وہ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ بہت سارے کاروبار روٹین سے ہٹ کر اسکیم کی صورت میں لانچ کیے جاتے ہیں، اور اسکیم بنانے والے شرعی معیارات کو مد نظر نہیں رکھتے. بہت سارے کاروبار روٹین سے ہٹ کر اسکیم کی صورت میں لانچ کیے جاتے ہیں، اسکیم بنانے والے شرعی معیارات کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی بنا پر بہت زیادہ بگاڑ اور غیر شرعی امور لازم آتے ہیں. بھئی آپ کو پلاٹ خریدنا ہے، ایک سمپل سا طریقہ کار ہے نا. آپ جائیں بروکر کے ذریعے پلاٹ تلاش کریں، مالک سے ڈیل کریں اور پلاٹ خرید لیں. یہ پلاٹ خریدنے کا سمپل ہی طریقہ کار ہے. لیکن اب بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیمیں آ جاتی ہیں میدان میں، جو سٹے سے اپنا آغاز کرتی ہیں. ان کے آغاز میں سٹہ لازمی چیز ہوتی ہے. مطلب کہ پتہ ہی نہیں اسکیم کہاں ہے، ہوا میں، آسمان میں، زمین میں لانچ ہو گئی، نام اس کا جو ہے نا اناؤنس ہو گیا کہ جی فلاں اسکیم آ گئی ہے. اچھا، نام اناؤنس ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جی قرآن اندازی کے لیے فارم چل رہے ہیں جی. اچھا، فارم لے لیے لوگوں نے. اچھا، وہ فارم جو 2000 روپے کا تھا، وہ فارم جو ہے لالچ کے اندر 2 لاکھ روپے کا ہو گیا. ابھی تو قرآن اندازی ہونی ہے، ابھی تو چلیں یہ فارم ٹھیک ہے، اس کی قیمت 2000 تھی تو یہ 2 لاکھ کا کیوں ہو گیا؟ جس کی قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا اس کے تو 2 لاکھ روپے گئے نا. اسی کا نام جوا ہے کہ انسان اپنی رقم کو رسک پر لگا دے، یا تو یہ نفع دے گا یا ضائع ہو جائے گا. دیکھیں، کاروبار میں بھی رسک ہوتا ہے، لیکن وہ کاروبار ایک فزیکل چیز ہے. آپ کاروبار لے کے بیٹھتے ہیں، دکان کھول کے بیٹھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مال بکے گا یا نہیں بکے گا، یہ ایک الگ رسک ہے. لیکن یہ جس رسک کے میں بات کر رہا ہوں یہ ڈیفرنٹ بالکل رسک ہے. اس قسم کے رسک کا نام جوا ہے. چلو قرآن اندازی میں نام بھی نکل آیا، اب جی پلاٹ، ہاں جی پلاٹ اتنے کا ہے. بھئی وہ پلاٹ کہاں ہے؟ جی فلاں جگہ ہے. اچھا، اس پلاٹ کا نمبر بتا دیں. نہیں، نمبر نہیں بتائیں گے جی. کیوں نہیں بتائیں گے نمبر؟ ایک شخص جو پلاٹ خریدتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کے پلاٹ کا یہ نمبر ہے. آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نہیں جی بڑے نامور لوگ ہیں، بڑا ان کا ایک ہلکا احباب ہے، کوئی کرپٹ لوگ نہیں ہیں، بھاگیں گے نہیں، مارکیٹ میں ریپوٹیشن اچھی ہے. نہیں بھی بتا رہے تو چلے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں چلے گا، کیونکہ خرید و فروخت کے تقاضے ہیں. ایک شخص نے ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کر دی، ایک مثال ہے. پاکستان میں کتنے بڑے بڑے فراڈ ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں کے فراڈ ہوئے ہیں. اس نے جو ہے وہ 10,000 پلاٹ خریدا، 50,000 پلاٹ بیچ دیا. ابھی بقیہ پلاٹ خریدنے کی تو وہ کوشش کر رہا ہے. تو جن پلاٹوں کو اس نے بیچ دیا 50,000 کو،
کیا وہ اس کی ملکیت میں آ چکے تھے 50,000 پلاٹ؟ نہیں آئے تھے، اس کی ملکیت میں 10,000 پلاٹ آئے تھے، اس نے 40,000 ایکسٹرا بیچ دیے ہیں۔ تو یہ ایک واضح ناجائز صورت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ طریقہ کار نہ ہو، بھئی وہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ پلاٹ نمبر نہ بتا رہا ہو، لیکن اگر کوئی شخص مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو خریدار ہے اس کے رائٹس متاثر ہو رہے ہیں یہاں پر۔ اس کا یہ حق ہے کہ اسے پلاٹ نمبر بتایا جائے تاکہ وہ، اگرچہ کہ قسطوں پر خریدا ہے اس نے، لیکن قسطوں پر خریدنے سے یہ مطلب نہیں ہے آپ سارا دن ادھار پر مال بیچتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ جب تک مال آپ نے ادھار میں بھی بیچا ہے اور آپ مال ڈیلیور بھی نہ کریں۔ بھی کیش پر مال بیچنے والے کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ روک لے اور جب تک پیسے نہ ملیں مال اس کے سپرد نہ کرے، لیکن جب مال آپ نے ادھار میں بیچا ہے تو مال آپ کو سپرد کرنا پڑے گا۔ تو قسطوں پر پلاٹ عام طور پر بیچے جاتے ہیں اس طرح کی سوسائٹیز میں یا ہاؤسنگ اسکیموں میں، لیکن قسطوں پر بیچنے کے باوجود بھی آپ کو نمبر ہی نہ بتایا جائے۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، کسی نے کسی شہر میں خریدا، کسی نے کسی شہر میں خریدا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو کالونی فل ہو گئی، میرے پاس فائل تو ہے لیکن پلاٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک سے ایک فراڈ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک کام کی بنیاد بالکل ٹھیک ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، لیکن اسے اتنا عجیب و غریب انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ مجال ہے کہ وہ کام کرنے والا کسی غیر شرعی طریقے سے بچ سکے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بلڈر ہوں گے یا بلڈروں سے وابستہ ہوں گے، کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں۔ متبادل طریقے ہوتے ہیں، اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں ان کو تحفظات کو سامنے رکھ کے متبادل طریقے بنائے جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے کر لیں تو یہ ناجائز نہیں ہوگا، جائز امر ہوگا۔ ہزاروں ہزار لوگ، بھئی ایک تو پلاٹ اگر 10,000 ہیں تو 10,000 آدمی تھوڑی خریدے گا اس کو، یہ 10,000 پلاٹ روزانہ بکیں گے، ہفتے میں بکیں گے 10 کے 10,000، ہر مہینے بکیں گے، مطلب مارکیٹ کی تیزی پھر آہستہ آہستہ مندی کی طرف جاتی ہے۔ تو ایک 10,000 کی پلاٹنگ میں بھی 1,00,000 لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ 1,00,000 لوگ ناجائز کام کریں، غلط کام کریں، جوئے کا طریقہ اختیار کریں، تو یہ اس کی ساری ذمہ داری لانچ کرنے والوں پر بھی آتی ہے۔ اور پھر جو لوگ آتے ہیں ایک ایک پلاٹ لینے والے، مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز؟ پھر کس طرح جائز کہیں؟ شرعی تقاضے پورے ہوں گے، جو اصول و ضوابط پورے ہوں گے تو جائز کہا جائے گا، ورنہ جائز تھوڑی کہا جائے گا۔ اب چھوٹی سطح پر، بہت چھوٹی سطح پر، بھئی موٹر سائیکل کی خرید و فروخت ایک سادہ سا طریقہ کار ہے۔ اب اس طریقہ کار کے اندر بھی اسکیمیں بنا دی جاتی ہیں۔ عام طور پر جو ہے وہ لکی کمیٹی ہوتی ہے موٹر سائیکل کی کہ جناب یوں قسطیں ڈالو، یوں آپ کی موٹر سائیکل نکلے گی، یوں نکلے گی، یوں نکلے گی۔ جب اس کو مکمل اسٹڈی کیا گیا تو وہ طریقہ کار ناجائز۔ بی سی ڈالتے ہیں ہم لوگ، بھئی بی سی ڈالنا ایک جائز کام ہے۔ انسان جو ہے وہ پیسے جمع نہیں کر پاتا، وہ کسی ایک کے پاس جمع کرتا ہے، وہ سب سے وصول کرتا ہے، ہر مہینے لوگوں کی بیسیاں کھل جاتی ہیں۔ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، کوئی شرعی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے اصولوں کی وجہ سے اس کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب جی مارکیٹ کے اندر چوکڑی لگی ہوتی ہے اور سارے بی سی ڈالنے والے جمع ہو جاتے ہیں، اور اب اس کی بولی لگتی ہے، کمیٹی یا بی سی۔ کراچی میں کمیٹی کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، پنجاب کے لوگ بی سی زیادہ بولتے ہیں۔ تو اب اس کمیٹی کی بولی لگتی ہے، 5 لاکھ کی کمیٹی کھلی ہے، تو اب کون کم بولی لگائے گا، کون 4.5 لاکھ لینے پر تیار ہوگا، کون 4 لاکھ روپے لینے پر تیار ہوگا، یہ کمیٹی اس کو دے دی جائے گی۔ بھئی جس نے ڈالے 5 لاکھ روپے، بھرنے والا تو 5 لاکھ روپے بھرتا ہے نا، ملے اس کو کتنے؟ یہ جو بی سی اور بولی والی کمیٹیاں، یہ جو کمیٹیاں بیچی جاتی ہیں، ان کمیٹیوں پر جو نفع حاصل ہوتا ہے یہ خالص سود ہوتا ہے، خالص سود۔ تو اب یہ جو طریقہ کار ہیں، ایک طریقہ جائز تھا، لیکن ہم نے اپنے طریقوں سے، اپنی اسکیموں سے، اپنے جو ہے نا وہ ذاتی جو ہے وہ اختراع سے، ایجاد سے، جائز چیزوں کو بھی ہم ناجائز بنا دیتے ہیں۔
تو جو کاروبار کی پیچیدگیاں ہیں، جو حلال و حرام کے پر عمل کرنے کے مسائل ہیں، اس میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگلا جو سبب ہے، چھٹا سبب جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں ناجائز چیزیں آتی ہیں، وہ ہے انویسٹ کے غیر شرعی طریقے۔ انویسٹ کے غیر شرعی طریقے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے 5,000 روپے ملا کر انویسٹ کرنا ہو، یا 5 لاکھ ملا کر کرنا ہو، یا 5 کروڑ ملا کر کرنا ہو، آپ انویسٹ کرنے سے پہلے دارالفتہ اہل سنت آ جائیں، اپنے فریق کو بھی ساتھ لے آئیں، دونوں اپنا مسئلہ بیان کریں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نفع اس طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نقصان ہم اس طریقے سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایکسپنسز کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ کار ہوگا، نفع کی تقسیم کے بارے میں یہ طریقہ کار ہوگا، جو رقم ہم نفع سے نہیں اٹھائیں گے، مثال کے طور پر سالانہ نفع ہوتا ہے 10 لاکھ روپے، آپ سالانہ لیتے ہیں 5 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے کاروبار میں چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھیں کہ بھی اس نفع کا کیا ہوگا جو ہم نے چھوڑا ہے، اس کا نفع کس پر جائے گا، تو آپ کام کرنے سے پہلے آ کر مکمل رہنمائی لے لیں، تو پھر دیکھیں آپ کا کاروبار شرعی طریقے سے چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس میں کوئی بگاڑ نہیں آئے گا، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ کاروبار کے اندر جو خرابیاں ہیں اس میں انویسٹ کے جو غلط طریقے ہیں اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، خاص کر جو ہمارے کاروبار میں سود شامل ہوا ہے نا، اس کی ایک بنیاد انویسٹ کے غلط طریقے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سود نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ سود ہوتا ہے۔ ہم بینک کے سود سے بچتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ بینک کے سود سے بچتے ہیں، قریب بھی نہیں جاتے، نہ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور کوئی سودی طریقہ جو ہے اختیار نہیں کرتے، لیکن انویسٹ کے غلط طریقوں کی وجہ سے وہ بھی سود میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر مطلب شرکت ہے کیا، انویسٹ ہے کیا؟ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا انویسٹ کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں پارٹیوں کا مال ہو، کیپٹل دونوں کا ہو، اگرچہ کہ اس کا ریشو کم زیادہ ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، تو لیکن دونوں کا کیپٹل ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے، اس صورت کا کیا نام ہے جناب؟ کم آ رہی ہے آواز تھوڑی، بول تو میں رہا ہوں، کلہ تو میرا خشک ہونا چاہیے، شرکت ہے۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے کہ ایک کی محنت ہے اور ایک کا پیسہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ مداربت۔ تو یہ شرکت ہے، شرکت کی ایک اپنی فلسفی ہے، اپنی ایک لاجک ہے۔ شرکت کی فلسفی اور لاجک کے علاوہ شرکت کے تقاضے بھی ہیں، دونوں کے جو حقوق ہیں اس کے رائٹس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پر شرکت ہو نہیں رہی ہوتی، سرے سے شرکت نہیں ہوتی۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میرا پیسہ ہے، یہ آپ اپنے کام میں لگاؤ، میرے کو نقصان سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اتنا نفع چاہیے بس۔ یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ تو یہی ہوا کہ بینک والے جو پیسہ دیتے ہیں قرضے میں کہ بھئی یہ پیسہ لے جاؤ، یہ ایز اٹ از لوٹانا ہے اور ساتھ میں اتنا نفع بھی لوٹانا ہے۔ جو بینک سود ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا، قرضہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے لے جاؤ، یہ تو لوٹانے ہیں لیکن اس کے ساتھ اتنے بھی لوٹانے ہیں۔ تجارت میں یہ نہیں ہوتا، تجارت میں نفع اور نقصان کی بنیاد پر تجارت ہوتی ہے، اور نفع اور نقصان کا تو اقرار کرتے ہیں بہت سارے لوگ، ہاں ٹھیک ہے تجارت جو ہے نا وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن ان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے انویسٹر کو جو نفع دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ آپ کو نفع نقصان نکال کے اتنی بچت ہوئی ہے؟ آپ نے تو 5 سال ہو گئے حساب ہی نہیں کیا اپنا، آپ نے تو اپنے ایکسپنسز کا بھی کوئی بیلنس شیٹ نہیں بنائی کہ مجھے میرے یہ اخراجات ہیں اور یہ اخراجات نکالنے کے بعد مجھے جو ہے وہ اتنے کا مال، میں نے اتنا کیپٹل تھا اور اتنا مجھے بچت ہوئی ہے، تو آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ لوگ کرتے ہیں، ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے ہی دن انویسٹر کو بول دیا کہ آپ کو ہم ہر مہینے اتنا دیں گے،
تو نفع اور نقصان کی بنیاد پر تقسیم کہاں سے ہوگی؟ تو سودی معاملہ ہے. اور ٹھیک ہے آپ نے بول دیا کہ نہیں بھائی فکس نہیں ہے، جس طرح ہوگا حساب کتاب اس طرح ہم دیں گے. تو ٹھیک ہے، اگر تو آپ واقعی حساب کتاب کرتے ہیں، آپ ہر مہینے یا ہر 3 مہینے بعد یا جب بھی آپ کا طے ہوا ہے تقسیم کرنا، پورا آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں، نفع نقصان کا تعین کرتے ہیں اور پھر آپ دیتے ہیں، تو یہ جائز ہو سکتا ہے بلا شبہ. شرکت ایک پورا طریقہ ہے، اس پر دنیا چل رہی ہے، شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں دراصل سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. ان کے پاس معاملات جو ہے نا وہ جام ہو گئے، اب انہیں سرمایہ چاہیے. اس سرمایہ کو لیں گے اور اپنا قرضہ اتار دیں گے. بھائی شرکت نام ہے، 2 آدمی مل کر کام کر رہے ہیں، اس کام سے جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے، جو مال خریدا ہے وہ مال بکے. وہ مال 10 کا بھی بک سکتا ہے، 20 کا بھی بک سکتا ہے، اس پر نفع ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اس سارے طریقہ کار کا نام تجارت ہے. لیکن آپ نے کسی سے پیسہ پکڑا اور اپنے قرضے اتار دیے اور سامنے والے کو لم سم دے دیا اندازے سے، چلو یار اگر یہ پیسے میرے ہوتے تو مجھے اتنا جو ہے نفع ہوتا، وہ اس کو دے دیے. یہ شرکت نہیں ہے، یہ انویسٹ نہیں ہے، یہ سود ہے. آپ نے اس کو تجارت میں شامل کہاں کیا ہے؟ بھائی آپ نے کوئی نئی لاٹ خریدنی ہوتی، اس نئی لاٹ میں آپ اس کو شامل کرتے. بعض اوقات رننگ بزنس ہوتا ہے، لیکن انسان دوسرے کا پیسہ الگ کام میں لگا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی جو ہے وہ جنرل اسٹور ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گھی بھی رکھوں اس جنرل اسٹور کے اندر. اب گھی کے لیے اس کے پاس آمدنی نہیں ہے، اس نے دوسرے کو کہا کہ ابھی میں گھی رکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کا انویسٹ کرتا ہوں. اب نئے سرے سے کام شروع ہوگا نا، نئے سرے سے وہ سامان آئے گا، یہ اس کا حساب رکھے گا، اس پر نفع کتنا ہوا یہ لگائے گا اور پھر تقسیم کرے گا. یہ شرکت ہے، یہ تجارت ہے. لیکن آپ نے جو ہے نا اپنے چلتے ہوئے کام میں آپ کو پیسے چاہیے تھے، پیسے آپ نے پکڑے اور قرضے میں اتار دیا، تو تجارت میں آپ نے کہاں لگائے؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے دن ہی نفع باندھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اندازے سے نفع جو ہے نا وہ کم زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ فکس سود ہوتا ہے، کم زیادہ کر دو تو سود نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. جو صورت میں نے یہ بیان کی ہے کہ آپ نے کام کیا ہی نہیں، اس پیسوں سے صرف فائدہ اٹھایا، قرضے اتار دیے یا جو ہے وہ دکان کا کرایہ دے دیا یا کوئی اور کام کر لیا. جو یہ فلسفہ تھا کہ دونوں کا کیپٹل ایک ساتھ یوز ہوگا، اس سے مال خریدا جائے گا اور وہ مال جو ہے وہ بتائے گا نفع ہوا یا نہیں ہوا. ٹریڈنگ اسی کا نام ہے. وہ سرے سے ہی نہیں ہوئی وہ چیزیں اور آپ نے لم سم نفع دے دیا، یہ بھی سودی طریقہ کار ہے. 7واں سبب ہے ادھار کے کام میں ہونے والی خرابیاں. یعنی ہمارے اگر کاروبار میں، ہماری تجارت میں کوئی ناجائز چیزیں شامل ہو رہی ہیں نا، تو اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ادھار کی خرید و فروخت میں ہو رہی ہیں. ہم نے ادھار کے معاملات کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ قصور مال خریدنے والے کا ہے. بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. بیچنے والا تو 3 مہینے کے وعدے پر مال بیچتا ہے، وہ 6 مہینے لگا دیتا ہے، پیسے نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے. اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، تو یہ اس کا ٹال مٹول کرنا ظاہر بات ہے غیر شرعی عمل ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی وہ نہ کرے تو وہ ظلم کرتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب چیک بک رہے ہیں. چیک پارٹی نے چیک دے دیا، جی مال خریدا ہے ادھار میں، ٹھیک ہے یہ چیک لے جاؤ. اب وہ چیک 5 لاکھ کا بک رہا ہے جناب، یہ 4.5 لاکھ روپے میں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سودی طریقہ کار ہے. ادھار کی وہ میں نے صورت عرض کی پہلے آپ کے سامنے کہ کسی نے مال بیچا ادھار میں، اس کے بعد جو ہے وہ نقد پیمنٹ جلدی کرنی چاہیے تو پیسے کم کر دیے، یہ بھی ناجائز طریقہ کار ہے. پھر اور بھی بہت سارے اس کی مثالیں ہیں. 8واں سبب ہے پارٹنرشپ کے تنازعات. ایک پارٹنر دوسرے پر خیانت کا دعویٰ کرتا ہے، زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے، مال کھانے کا دعویٰ کرتا ہے. طرح طرح کے تنازعات ہوتے ہیں. جب دو مطلب کہ سانجے کی ہنڈیاں چلتی ہیں نا،
تو وہ چوراہے میں بھی ٹوٹتی ہے بعض اوقات۔ اب ان کی بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے معاہدہ کرتے وقت ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا ہوتا جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اپنے جو ہے نا وہ نفع سے زیادہ ایکسپینس کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کام شروع کرتے ہیں 5 لاکھ سے، کام پھیل جاتا ہے، اب ان کا کیپٹل پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب کیپٹل ہمارا ہے کیا؟ ایک کہتا ہے میں نے تو سارا نفع لے لیا تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے اپنا آدھا نفع جو ہے نا چھوڑ دیا تھا، میرا کیپٹل بڑھ گیا ہے۔ تو طرح طرح کے جو ہے نا وہ پھر تنازعات جنم لیتے ہیں۔ اگر ملک سے باہر چلے جائیں تو وہاں ایک الگ جو ہے نا وہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ پارٹنرشپ کا جو بھی معاہدہ ہو اس پر نظر ثانی کی جائے اور شرعی اغلاط کا جائزہ لیا جائے۔ وقت چونکہ کم رہ گیا ہے، میں تھوڑی سی مجھے سپیڈ تیز کرنی پڑ رہی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 چیز۔ 9واں سبب جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے مسائل ہیں۔ ظاہر بات ایک سادہ طریقہ کار ہوتا ہے، پھر بندہ انٹرنیشنلی سطح پر جاتا ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے بڑھ جاتے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بعض لوگ حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے پچھلے دنوں ڈالر جب گرنا شروع ہوا تو خاص کر امپورٹر حضرات بہت پریشان ہوئے کہ جس پاکستانی روپے کو سامنے رکھ کر انہوں نے مال بیچا تھا تو ڈالر گر گیا، پیسہ چڑھ گیا، اب ڈالر بک ہونا شروع ہو گیا، بینکوں نے ڈالر بک کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ہم ایک مطلب کہ علماء کا کام ہوتا ہے حلال اور حرام کو واضح بیان کرنا، اور یہی جب تک یہ عمل باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہنا ذمہ داری ہے۔ اب ڈالر بک کروانا کیا ہے؟ ڈالر بک کروانا 2 طرفہ ایک یوں سمجھ لیے تجارت ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ڈالر میں نے اتنے کا بیچا، کرنسی کا سودا ہوا نا، پاکستانی روپے کے بدلے کرنسی کا سودا ہوا، نہ آپ نے پیمنٹ کی اور نہ انہوں نے وصول کیے ڈالر۔ ڈالر تو آنے مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد آنے۔ تو کوئی بھی ایسا سودا، مطلب صرف ڈالر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اصول عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسا سودا جس میں نہ پیمنٹ ہو رہی ہو نہ مال کی ڈیلیوری ہو رہی ہو، 2 طرفہ ادھار ہو، یہ ناجائز ہوتا ہے، یہ ناجائز ہوتا ہے۔ حوالے پر قانون جو بھی کہتا ہو، حوالے کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ شریعت اس سے نہیں روکتی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں شریعت اس سے روکتی ہے۔ شریعت کہتی ہے ناجائز کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چائنا جو ہے نا وہ پیسے بھیجنے ہیں، یار تم ایسا کرو چائنا پیسے بھیج دو، میں دے دوں گا 1 ہفتے بعد۔ کتنے کا ریٹ ہے؟ اتنے کا ریٹ ہے۔ نہ اس نے پیسے دیے اور نہ اس کو یہ پیسے ملے چائنا والے، یہ تو ملیں گے ہفتے بعد جا کے۔ 2 طرفہ ادھار ہوئی ہے، تو 2 طرفہ ادھار کا ہونا بھی ایک ناجائز کام ہے۔ پھر مال مطلب جہاز سے چلا ہے، جہاز چلا ہے مال لے کر، اور پہلے ہی وہ مال بک چکا ہوتا ہے، قبضے میں نہیں آیا ہوتا۔ تو ہم نے اس مسئلے پہ ریسرچ کی، لوگوں کی تکلیف کو بھی سامنے رکھا، پھر ایک تفصیلی فتویٰ بھی لکھا، 8-10 صفحات کا فتویٰ لکھا ہے پوری ریسرچ کے ساتھ، کہ جو مال آپ FOB کی صورت میں لیتے ہیں، جس طرح آپ پنجاب سے مال منگوا رہے ہیں، ایک تو طریقہ کار ہے پہنچ پر مال منگوا رہے ہیں، تو CNF اور پہنچ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک وہ مال ہے جو اپنی رسک پر آپ منگوا رہے ہیں، وہ انٹرنیشنلی لینگویج میں FOB ہے، کہ آپ خود جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں کنٹینر کمپنی کو کہ بھی میرا وہ مال ہے، اب ذرا آپ نے اٹھانا ہے، آپ اس کو ہائر کرتے ہیں، فریڈ آپ ادا کرتے ہیں، رسک آپ کے اوپر آتا ہے، رسک ٹرانسفر ہو گیا آپ کے اوپر۔ تو FOB سے جو مال آپ نے منگوایا ہے، اگرچہ کہ وہ کنٹینر راستے کے اندر ہے، آپ اسے بیچ سکتے ہیں، لیکن جو مال آپ CNF سے منگوا رہے ہیں وہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ پھر اور بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں آتی ہیں، انڈر انوائسنگ ہے، پورٹ پر رشوتیں ہیں، انوائس فروخت کرنا ہے۔ دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، آج ایک بزنس مین آ کر رو رہا ہوتا ہے، یقین مانیے اس کے آنسوں نہیں نکلتے، صرف
وہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ میں باہر سے حلال طریقے سے کیسے مال منگواؤں. میں کوانٹٹی شو کر دیتا ہوں پوری، میں انوائس شو کر دیتا ہوں پوری، پھر بھی یہ مسائل وہ مسائل. لیکن جو چیز ناجائز ہے اسے ناجائز تو کہا جائے گا نا. آپ پر یہ تو فرض نہیں ہے کہ آپ باہر سے ہی مال منگوا کر ذریعہ روزگار اپنائیں. کیا ہر انسان یہ کرتا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جائز اور ناجائز کا فرق مد نظر رکھنا یہ سب کے لیے جو ہے ضروری ہے. اصل میں بعض اوقات جیسا میں نے مثال دی نا، کچھ ایسی اجتماعی صورت بن جاتی ہے. اب پلاٹ کا لین دین بالکل ایک آسان صورت تھی، یہ ایک اتنا مشکل بنا دیا، اس میں اتنی ناجائز چیزیں شامل کر دیں. تو بعض اوقات ایک اجتماعی غلط ہوتی ہیں. جو پورٹ پر بیٹھے ہوئے راشٹری افسران ہیں، یہ ان کی مصیبت ہے. تو کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں. ہم نے جب سے جو ہے وہ کاروبار میں دھوکہ شروع کیا ہے، جب سے ملاوٹیں شروع کی ہے، جب سے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے، جب سے ہم نے بددیانتی شروع کی ہے، بھتہ بڑھ گیا، لوٹ مار بڑھ گئی، نقصان بڑھ گئے، پیسہ لے کے نکلنا مشکل ہو گیا. کچھ ہم اپنے آپ پر بھی جو ہے وہ غور کریں کہ ہم بھی بہت ساری چیزوں میں حصے دار ہیں. 10واں سبب ہے خاندانی کاروبار کے مسائل آگے بڑھانے پر درپیش مسائل. اور یہ بہت ٹپیکل مسئلہ ہے، بہت ٹپیکل مسئلہ ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمر میں ہے کہ مطلب جس عمر میں لوگ انتقال کرتے ہیں اس کے قریب قریب ہے، تو اپنی زندگی میں جائز طریقے سے اپنی اولاد میں مال تقسیم کر جائے، تاکہ اس کے پیچھے جھگڑے نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں، تنازعات نہ ہوں. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان بسا اوقات سوچتا ہے اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو کاروبار کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بیٹے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو والد کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے. والد صاحب تو ٹھیلے پر تھے، ہم ان کے ساتھ آئے، ایک دکان کام ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، 5 ہوئی. اب بعض اوقات تو واقعی بیٹے پارٹنر بنتے ہیں، لیکن اکثر صورتوں میں اولاد پارٹنر نہیں بنتی، صرف معاون اور مددگار بنتی ہے. معاون اور مددگار بنتی ہے، پارٹنر کی حیثیت اس کی نکلتی ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کروڑوں کا بزنس ترکہ بن جاتا ہے. جب کروڑوں کا بزنس ترکہ بن جاتا ہے تو اب یہی اولاد نہیں چاہتی کہ بہنوں کو حصہ دیا جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ، ہماری محنت ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ والد صاحب کا ہی ہے، بھئی 2-4 کروڑ کا کام ہے، والد صاحب کا ہے اور سب کا اس میں حصہ ہے. لیکن اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے. تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ کام ٹوٹ جائے گا. ہم کام توڑنا نہیں چاہتے. تو اس پر آ کر رہنمائی لے لی جائے. اس کام کو کلوز کیا جا سکتا ہے. جس طرح آپ سال کے آخر میں کلوزنگ کرتے ہیں نا، بہنوں کا حصہ رکھ کے آپ ان سے ایسے ڈیل کی جا سکتی ہے کہ یہاں وہ لاک ہو جائے گا. بہنوں کا حصہ اب کاروبار میں نہیں چلے گا. تو کاروبار کے اندر بہت سارے وہ مسائل ہوتے ہیں جو داخلی مسائل ہوتے ہیں، ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں. ہمارا بھائی جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، ساتھ کا کام ہے، میرے پاس تو جو ہے نا وہ رہنے کے لیے فلیٹ بھی نہیں ہے، اور یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ایک جو آپس کے خاندانی کام ہے یا آپ ترکے میں جو ملے ہوئے کام ہیں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، ہماری الجھنوں کا باعث بنتی ہیں، اور گناہ کا بھی باعث بنتی ہیں. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان پر عمل کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائے، سیکھنے سمجھنے میں آسانیاں پیدا فرمائے. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین.